بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جی ہاں، خاوند اور بیوی کے لیے شب زفاف میں ہم بستری کرنا اگر وہ چاہیں تو جائز ہے، لیکن شریعت میں اس کی تعداد متعین نہیں کہ کتنی بار ہم بستری کی جائے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ حالات اور اشخاص کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے، اور پھر جب قدرت و طاقت میں بھی فرق ہے تو شریعت کی عادت نہیں کہ وہ اس طرح کے مسائل میں تعداد متعین کرے۔ بیوی سے ہم بستری کرنا انسان کا حق ہے، لیکن ہم بستری کس دن کرنی چاہیے؟ کہا جاتا ہے کہ جمعے کی رات کو ہم بستری کی جائے تو اس کی زیادہ فضیلت ہے، یعنی انسان رات کو بیوی سے ہم بستر ہو اور صبح خود بھی غسل کرے اور اپنی بیوی کو بھی غسل کروائے اور اس کے بعد تیار ہو کر جمعہ کی پہلی اذان سے پہلے مسجد جائے تو اللہ پاک اس بندے کو ایک ایک قدم کے بدلے ثواب عطا کرے گا۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ جب انسان جمعے سے پہلے اپنی بیوی سے ہم بستر ہوگا تو اس پر شیطان کا حملہ کم ہوگا، یعنی جب وہ رستے سے گزرے گا تو اس کی نگاہ غیر محرم لڑکیوں پر نہیں پڑے گی، اور اگر پڑے گی تو اس کے ذہن میں گندے خیالات جنم نہیں لیں گے۔ لیکن جمع اور ہم بستری عورت کا حق ہے جو خاوند پر واجب ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی عذر نہیں تو وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قول یہی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ، کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کے وقت قیام کرتا ہے؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں اے اللہ تعالیٰ کے رسول، بات تو ایسی ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ایسا نہ کر، بلکہ روزہ رکھ اور افطار بھی کر، یعنی کبھی چھوڑ بھی دیا کر، اور قیام بھی کیا کرو اور سویا بھی کیا کرو، اس لیے کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ صحیح بخاری۔ حدیث کی شرح میں ہے کہ یہ خاوند کے لائق نہیں کہ وہ عبادات میں اتنی کوشش کرے کہ وہ جمع اور کمائی کرنے کے حق سے بھی کمزور ہو جائے، اور خاوند پر بیوی کا یہ حق ہے کہ خاوند اس کے پاس رات بسر کرے۔ جب اس کی بیوی ہو تو اس پر لازم ہے اور ضروری ہے، اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں تو وہ 4 راتوں میں سے ایک رات اس کے پاس بسر کرے، اور بیوی کی حسب خواہش خاوند پر ہم بستر و جمع واجب ہے جب تک کہ خاوند کا بدن کمزور نہ ہو یا پھر اسے ایسا کرنا معیشت سے روک دے، اور اگر وہ آپس میں تنازع کا شکار ہو جائیں تو خاوند پر قاضی نفقہ کی طرح اسے بھی مقرر کر دے اگر وہ اس میں زیادتی کرتا ہو۔ شرعی طور پر مطلوب اور مقصود تو یہ ہے کہ خاوند کی ہم بستری کے ذریعے سے بیوی کو فحاشی اور غلط کام سے بچایا جائے، اور ہم بستری بھی بیوی کی خواہش اور اتنی ہی ہو جس سے یہ بچاؤ ہو سکے۔ تو اس طرح اس کے لیے 4 مہینے یا اس سے زیادہ اور کم کی مدت مقرر کرنے میں کوئی وجہ نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم بستری اتنی ہو جتنی کا حق خاوند ادا کر سکے اور بیوی کی جتنی خواہش ہو۔ یہ تو عادی حالات اور خاوند کی موجودگی میں ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر ہو، لیکن اگر وہ سفر یا کسی اور کام اور تجارت وغیرہ یا کسی مشروع عذر کی بنا پر غائب ہے تو اس حالت میں خاوند کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بیوی سے زیادہ مدت غائب نہ رہے، اور اگر اس کے غائب ہونے کا سبب مسلمانوں کے کسی نفع کی وجہ سے ہو، مثلا جہاد فی سبیل اللہ میں نکلا ہوا ہے یا پھر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ اسے 4 ماہ کے اندر اپنے گھر واپس آنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ کچھ مدت اپنے بیوی بچوں میں گزارے اور پھر دوبارہ سرحدوں پر یا جہاد میں واپس چلا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست اور حکم یہی تھا۔ انہوں نے فوجیوں اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے 4 مہینے تک دور رہیں۔ جب یہ مدت پوری ہو جاتی تو انہیں واپس بلا لیا جاتا اور ان کی جگہ ہر دوسروں کو بھیج دیا جاتا۔ بے شک جو بیوی اپنے شوہر کے بلانے پر اس کے پاس نہیں جاتی، ساری رات اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین
یا رب العالمین۔